قواعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ تو کل بتایا تھا کہ اس طرح مشورہ ہوا، رئیس المنافقین نے کہا کہ مدینہ پاک میں رہ کر ہی انتظار کریں، اور صحابہ بھی تھے اور جوان جو تھے صحابہ وہ کہتے مدینہ سے باہر نکل کر ہم مقاتلہ کریں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے لباس پہنا حجرے میں جا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو پھر وہ پچھتائے جوان جنہوں نے اصرار کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے آپ کے ساتھ کوئی رائے نہیں ہے، ما لنا رائے ما کا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی رائے نہیں، رائے آپ کی ہے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال ما من نبی لابسا لامتہ، اس نبی کی شان نہیں ہے کہ جس نے امت کے لیے لباس پہن لیا، کیا کر لیا، جس نے لباس پہنا تو وہ لوٹ آئے، نہ رجوع کر لے، نہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بعد الصلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد نکل پڑے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں آیا ہے مقاعد للقتال، شارح نے اس کی تشریح مراکز سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ کہا مقاعد سے مراد مراکز ہے کہ اس میں ٹھہریں۔ مقاعد سے یہ نظر پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنا، کیونکہ یہ قعود سے ہے اور مقعد بیٹھنے کی جگہ ہے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتارے تاکہ وہ قتال کے بیٹھنے کی جگہ کھڑا کر دیں، بیٹھنے کی جگہ۔ تو مراد کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے مراکز ہیں، یعنی وہ مراکز جس میں وہ ٹھہریں، یعنی کہ بیٹھیں، یہ ٹھہر جائیں، کیا کریں؟ تو اس کی تشریح کس سے کی؟ مراکز سے۔ حاشیہ میں کہتے ہیں مراکز ای اماکن، اب حاشیے میں مراکز کی بھی تشریح کی ہے۔ شارح نے مقاعد بمانا مراکز کیا، اور حاشیہ والے کہتے ہیں مراکز بمانا اماکن ہے، کیا ہے؟ جگہیں، ٹھہرنے کی۔ اب سمجھ آ گئی؟ ٹھہرنے کی، جس کو شارح نے بھی کہا یقفون فیہا، کہ اس میں ٹھہریں، اس میں یعنی اماکن، کہ آپ نکلے کہ قتال کی جو جگہیں ہیں وہاں انہیں کھڑا کر دیں، صحابہ کو وہاں انہیں کھڑا کر دیں۔ لیکن کہتے ہیں اس کو عبر عنہا بالمقاعد، اسے مقاعد کے ساتھ بیان کیا ہے، مراکز سے کیوں نہیں کیا؟ جب مراد مراکز ہے، اماکن ہے، تو پھر مقاعد کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ مراکز سے بیان کیا جاتا، لیکن یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو کہتے ہیں اشارہ الی طلب ثبوت فیہا، یہ مقاعد سے اشارہ کرنا ہے کہ ان جگہوں میں ان کے ٹھہرنے کی طلب ہے، ان کے یعنی اس جگہ میں ٹھہرنے کا مطالبہ ہے کہ اس جگہ ٹھہرنا ہے، اس جگہ ٹھہرنا ہے، اور اگرچہ وہ وقوف ہو، ٹھہرے رہیں، کیا ہوں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ثبوت القائد فی مکان نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹھنے والے کا اپنی جگہ میں ہونا، بیٹھنے والے کا یہ کیسے ہے؟ بس اس جگہ میں وہ کھڑے ہوں، اگرچہ کھڑے ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹھنے والا اپنی جگہ میں ہے، بیٹھنے والا یہ نہیں کہ بیٹھا ہی ہے، بس بیٹھنے والا ہے۔ پھر یہاں فرمایا سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، کیا؟ اور جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے لِأَقْوَالِكُمْ، اس کے لیے انہوں نے آگے جو ہے عبارت محذوف نکالی، لِأَقْوَالِكُمْ، تمہاری قولوں کو سنتا ہے۔ یہ تو متعلق ہو گیا، یہ معمول ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس پہ عمل ہو گیا، اور پھر آگے بِأَحْوَالِكُمْ، یہ بھی عمل ہو گیا۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے اس میں کسی چیز کے تعلق کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ اس کا کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے، یہ صفت مشبہ ہے، اس میں فاعل ہو تو پھر اس میں لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا سنتا ہے، اس کا سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے احوال جانتا ہے۔ یہ تو اگر صفت مشبہ ہو تو پھر اس کا لحاظ ملحوظ نہیں ہوتا، لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو ادھر تو کیا گیا ہے، ادھر سنو۔ پھر حاشیہ میں کہتے ہیں کہ ان کان سمیع و علیم من صیغ المبالغۃ الملحقۃ باسم الفاعل، باسم، کہتے ہیں اگر یہ سمیع اور علیم
صیغہ مبالغہ سے ہوں. کس سے؟ وہ صیغہ مبالغہ جو اس میں فاعل کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اس میں. تو فہذا بیان لتقدیر معمولہ، تو یہ اپنے معمول کی تقدیر کا بیان ہے. یہ اس کے معمول کی، یہ اس کے معمول کی. اب معمول کی تقدیر، تقدیر وہ نہ تقدیر سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. معمول کی یعنی اگر یہ مبالغے کے صیغے ہوں جو اس میں فاعل کے ساتھ لاحق کیے جاتے ہیں تو اس میں فاعل کا معمول ہوتا ہے. اس میں فاعل اپنے معمول میں کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اس میں فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں فاعل اس کا عمل ہوتا ہے. تو جب یہ اس میں فاعل کے ساتھ لاحق ہو گیا تو پھر یہ جو عبارت نکالی ہے لِأَقْوَالِكُمْ، یہ اس کے معمول کی تقدیر ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ اس کا جو معمول ہے یہ مقدر ہے. اس کا سمجھ آ گئی اس کی. اور یہ اس کے اوپر جو لام آیا ہے لِأَقْوَالِكُمْ، یہ لام آیا نا، یہ لام کس کا ہے؟ کہتے ہیں لام تقویت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تقویت، قوت دینے کے لیے ہے. اور کما صرح بھی فی قولہ، جیسا کہ اس کے ساتھ اس کے اللہ پاک کے قول میں تصریح کی گئی، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور سنتا ہے دعا کو. اب یہاں بھی لام آیا تو یہ لام تقویت ہے. وَإِن كَانَ صفۃ مشبہۃ، اگر وہ سمیع علیم صفت مشبہ ہوں، صفت فلا عملها فی المفعول، اس کے لیے تو مفعول میں کوئی عمل نہیں. اس کے لیے تو جب اس کے لیے مفعول میں کوئی عمل نہیں تو پھر اقوال اور یہ احوال نہیں نکلیں گے. یہ تو دو اعتماد، اگر صفت صیغہ مبالغہ سے ہو پھر یہ معمول کی تقدیر ہے، اور اگر صفت مشبہ ہو تو پھر تو مفعول میں اس کا عمل ہی کوئی نہیں، کیونکہ صفت مشبہ کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق میں لحاظ نہیں کیا جاتا، وہ دائمی اور ثبوتی صفت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.